السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جی، سوال کیا گیا ہے کہ آج کل جو لوگ نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کیا ان کے پاس جانا جائز ہے یا کیسا ہے؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ کاہن یا نجومی جو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، ان کے پاس جانے والے لوگ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ان پر کوئی بلیو نہیں کرتا، ان کو مانتا نہیں ہوں، لیکن ویسے ہی جاتا ہوں شغل میلے کے لیے، چیک تو کریں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اگر مقصد صرف شغل میلہ ہے، تفریح ہے، یا ایسے ہی بس جانا ہے، تو بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا شخص علم نہیں رکھتا، علم میں پختگی نہیں ہے، تو ایسا شخص گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو شخص کسی عراف کے پاس، کاہن کے پاس جاتا ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسا شخص اس کو چاہیے کہ وہ نہ جائے۔ دوسری قسم ہے ایسے لوگوں کی جو نہ کہ صرف جاتے ہیں بلکہ ان پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں ان کی باتوں کی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ایسے لوگ ان کے فتنے میں باقاعدہ مبتلا ہیں اور گمراہی پر موجود ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اس طرح کسی کائن کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے تو اس نے تو شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ اس لیے کہ شریعت نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے جو ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے باقاعدہ اس کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ جو کچھ کہتا ہے اس کو مانتا بھی ہے کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا، کل پرسوں، آئندہ سال، یا جو بھی مستقبل کی خبر ہے اس کو بالکل دل دل سے مان لیتا ہے۔ نہ کہ صرف مانتا ہے، پھر اگلا معاملہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کاہن اس کو جو راہ دکھاتا ہے، جیسے کرنے کا کہتا ہے، جو وظیفے، جو ٹوٹکے، جو نسخے بتلاتا ہے، خواہ وہ شرکیاں ہوں، خرافات پر مشتمل ہوں، اخلاق باختہ ہوں، جو وہ کہتا چلا جاتا ہے تو یہ شخص وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نتیجتاً ایمان بھی گیا، عزت بھی گئی، مال بھی گیا، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ بات ہیں۔ ایک وہ جو تصدیق تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی جاتا ہے، اور جاتا ہے بلا وجہ، کوئی مقصد نہیں۔ ایسا شخص بھی جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسے جانے کی اجازت نہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو جاتا ہے باقاعدہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر، یہ تو گمراہ ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کا جانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مثبت مقصد ہے، پازیٹیو سوچ لے کر جا رہا ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، تاکہ میں لوگوں کی اصلاح کروں اور لوگوں کو اس کی ہتھ کنڈے، اس کی جو سازشیں ہیں، جو اس کا طریقہ واردات ہے، وہ لوگوں کو بتلاؤں۔ وہ یہ جاننے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے حقائق لوگوں کو دکھلانے کے لیے ایسا شخص کسی نجومی کاہن کے پاس جاتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابن سیاد کے پاس جب گئے تو جو ہے وہ اس سے سوالات بھی کیے اور پوچھا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے وہ سورہ دخان تھی۔ تو اس نے کہا کہ دخ دخ، وہ پورا نام نہ لے سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اخسا فلن تعد قدرک، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو ذلیل و خوار ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے پاس جانے کا جو مقصد تھا وہ اس کی حقیقت کو واضح کرنا تھا، اور وہ واضح ہو گئی کہ وہ مکمل نام نہ لے سکا۔ تو یہ تفصیل ہے۔ تین قسم کے لوگ ہیں جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ان سے متاثر ہو کر جاتا ہے، باقاعدہ ان پر یقین رکھتا ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں وہ ویسے کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ شخص گمراہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ان پر یقین تو نہیں رکھتا لیکن بلا وجہ جاتا ہے، کوئی مقصد نہیں جانے کا، ایسا شخص بھی خطرناکی کے کنارے پر ہے، اسے نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا وہ شخص جو باقاعدہ علم میں پختگی بھی رکھتا ہے اور اس کا نیک مقصد ہے،
لوگوں کی اصلاح کرنا، حقائق کو واضح کرنا، ایسا شخص جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔